بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اہم سبق ہے نماز کے 13 فرائض وہ بیان ہو گئے، 14 واجبات بیان ہو گئے۔ آج نماز کے مختلف مسائل آپ کو بتاؤں گا، آپ ذرا توجہ سے بیٹھ جائیں اور غور سے سنیں اور ذہن میں کوئی سوالات لے آئیں تو آخری حصے میں 1 منٹ سوال جواب بھی کر لو، آپ کے ذہن میں نماز کا کوئی مسئلہ ہو تو۔ اگر فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، چاہے غلطی سے رہ جائے یا قصدن۔ مثلاً آپ کے کپڑے ناپاک تھے، آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز دوہراؤ گے، وہ 13 فرائض ہے۔ اور واجبات نماز 14 ہیں، ایک یا چند واجبات رہ جائیں، چاہے آپ سے 5 واجبات رہ جائے، ایک سجدہ ساوا ہے۔ جیسے آپ وتر پڑھ رہے ہیں، نمبر 1 پہلی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی، سورت رہ گئی، دوسرے میں سورت پڑھی، سورہ فاتحہ رہ گئی، درمیانی قاعدہ نہیں کیا، 3 رکعت وتر ہے، دعائے قنوت بھی نہیں پڑھی اور تکبیر قنوت بھی نہیں پڑھی، 5 واجبات آپ نے چھوڑ دیے، آخر میں سجدہ ساوا کرو، وتر میں نماز ٹھیک ہوگی۔ چند واجبات رہ جائیں، آپ پر سجدہ ساوا نہیں تھا اور آپ نے کر لیا، سجدہ ساوا نہیں تھا کر لیا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ بار بار میں نے بتایا کہ فرض اور واجب اگر رہ جائے اور آپ سلام پھیر دیں اور 1 گھنٹہ تلاوت کریں، آپ نے اپنی زبان میں بات چیت نہیں کی بلکہ آپ الماری کی طرف گئے ہیں، سینہ بھی قبلے کی طرف سے پھر گیا، آپ نے قرآن اٹھایا، 1 گھنٹہ تلاوت کی، بعد میں یاد آیا میں نے رکوع نہیں کیا ہے، میں نے رکوع نہیں کیا ہے یا سجدہ نہیں کیا ہے یا سجدہ ساوا نہیں کیا ہے، تو رکوع اور سجدہ کر لو، پھر صحیح ہو جاؤ اور پھر آخر میں سجدہ ساوا کرو۔ واجب رہ گیا، 1 گھنٹے کے بعد ٹھیک ہو جاؤ، آپ نے تلاوت ذکر کیا، پشتو اردو میں بات نہیں کی، پنجابی وچ، تو آپ مطلب یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، سجدہ ساوا کر سکتے ہیں۔ 13 فرائض 14 واجبات میں نے بیان کر دیے اور اس پر کافی ٹائم لگا، لیکن میں اس کا خلاصہ جلدی بیان کرتا ہوں۔ نماز میں 13 فرائض ہے، بدن پاک، کپڑے پاک، سطر چھپا ہوا، جگہ پاک، قبلے کی طرف منہ، وقت کی پہچان، کون سی نماز پڑھ لو، نیت کرنا زبان سے لازم نہیں ہے، پہلی تکبیر فرض ہے، قیام کھڑا ہونا فرض ہے، قرات یہ فرض ہے، 3 آیتیں، چھوٹی ہے 1 بڑی آیت، رکوع 2 سجدے، آخری قاعدہ، یہ کیا ہو گئے 13 فرائض ہو، اس پر تفصیلی درس گزر گئے۔ 14 واجبات ہیں، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، دلائل میں نے دے دی، اور سورت کا پڑھنا، تقدیم، تاخیر، ترتیب، تعدیل، یہ 4 ہیں۔ اچھا یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ جو میں پڑھاتا ہوں نا آپ لوگوں کو، یہ میں نے خود سیٹنگ برابر کی ہے، ہاں، چونکہ 32 سال سے میں یہ چیزیں لوگوں کو یاد کراتا ہوں، تو یہ سیٹنگ میں نے خود کی ہے۔ تعدیل، ترتیب، تقدیم، تاخیر، یہ 6 ہے۔ تقدیم کسی رکن کو آگے نہ کرنا، تاخیر 3 سبحان اللہ کی مقدار، ویسے آپ خاموش رہ گئے قصدن تو نماز نہیں ہوتی، غلطی سے تو سجدہ ساوا ہے۔ ترتیب سے نماز پڑھنا۔ تعدیل، رکوع اور سجدہ میں ٹائم لگانا، رکوع سے اٹھ کر ٹائم لگانا، سجدے سے اٹھ کر 2 سجدے کے درمیان ٹائم لگانا، یہ قوم اور جلسہ بھی واجب ہے اور سجدے اور رکوع میں ٹہرنا بھی واجب ہے، یہ دونوں تعدیل ارکان میں شامل ہے۔ یہ کتنے ہو گئے 6۔ 7، 8 دونوں تشہد پڑھنا، ایک ہے بیٹھنا، ایک ہے تشہد پڑھنا، تشہد پڑھنا واجب ہے، بیٹھنا پہلا واجب ہے، دوسرا آخری فرض ہے۔ تکبیری قنوت، دعائے قنوت، یہ ہو گئے 10۔ 7، 8 دونوں تشہد، 9، 10 تکبیری قنوت، دعائے قنوت۔ 11 یہ امام کے لیے، فجر مغرب عشاء کی نماز میں اونچی آواز سے اور باقی نمازوں میں آہستہ آواز سے نماز پڑھانا، یہ امام کے لیے واجب ہے، سری میں سری، جہری میں جہری، یہ اس کا نام ہے۔ کتنے ہو گئے 12۔ 13 جو ہے نا یہ ذرا مشکل ہے، توجہ چاہیے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا، فرض کی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا، تو اس کا الٹ کیا ہوا، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات فرض نہیں، سنت نہیں، قرات ہاں سورہ فاتحہ سنت ہے، لیکن سورہ فاتحہ اگر آپ پڑھیں اور اس کے ساتھ سورت میں لائیں تیسری اور چوتھی رکعت میں،
لوگ اس میں سجدہ ساوا کرتے ہیں، اس میں سجدہ ساوا نہیں ہے۔ تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو نہ پڑھو، سورت ملاؤ نہ ملاؤ، خاموش رہو، ذکر کرو، تب بھی سجدہ ساوا نہیں ہے، سجدہ ساوا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اس میں کیا ہے؟ سنت ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے۔ 14، پہلا سلام واجب ہے، دوسرا سلام کیا ہے؟ سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ واجب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کیا ہے؟ سنت۔ سمجھ گئے؟ میری گردن میں تکلیف ہے، 2-3 مہینے ہو گئے، یہ 2 ہفتے میں چارپائی پر لیٹتا ہوں تو یہ گھر والے لیٹاتے ہیں، پھر اٹھتا ہوں، پھر گھر والے اٹھاتے ہیں، اگر خود اٹھوں تو بس چیخیں مارتا ہوں۔ ہر ایک پوچھے گا کہ یہ کیوں باندھا ہے، تو ایک سب کو ایک بار بات بتایا، بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ کیسے چل شوے ہیں نو پار چاہتا تقریر کے، بس تقریر ختم شو۔ اچھا، تو یہ ہے نماز کے 13 فرائض اور 14 واجبات۔ یہ چپٹر ہمارا ختم ہو گیا۔ اب نیا چپٹر سنو، توجہ چاہیے، آج یہ ہمارا سبق ہے۔ جب مسجد میں آؤ گے نا، توجہ، تو لوگ دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سب یہی پڑھتے ہیں، یہ آدھی دعا ہے۔ آج پوری دعا سنو۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول، یہ جاتے ہوئے پڑھو، آتے ہوئے بھی پڑھو۔ جو جاتے ہوئے، زبردست بات سنو، جاتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک پڑھے گا نا، اور اس میں کاروبار کی نیت کرے، پیسوں کی، تو یہ پیسوں کے لیے ٹاپ کی دعا ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اس میں پیسوں میں بڑی برکت ہوتی، آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، لیکن یہ بات بھی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ تجربے والی بات ہے، تجربے والی بات ہے، ہاں یہ تجربے والی بات ہے، ہاں اللہ اکبر، بہت برکت آپ کے مال میں ہوگی، بہت، اس میں حلال مال کی نیت کرو اور دعا پڑھو، اور ویسے دعا ہم پڑھتے نہیں ہیں، انشاءاللہ ابھی ضرور آتے ہوئے چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، جاتے ہوئے ضرور پڑھیں گے، تاکہ وسیم کا 8 کروڑ کا قرضہ ختم ہو جائے۔ اب تو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ، یہ ویسے میں نے کہا کہ 8 کروڑ یہ کچھ بھی نہیں ہے، گپ شپ لگایا میں نے۔ اچھا، تو آپ پر قرضے ہوں گے وہ ختم، مال میں برکت ہوگی انشاءاللہ، تو اس سے بڑی برکت ہوتی۔ اچھا، توجہ چاہیے، دعا کی بات ہو گئی۔ اب جب آپ مسجد میں آئیں گے نا، تو مہربانی کرو مسجد میں آ کر چپ ہو جاؤ، مسجد میں آ کر کیا ہو جاؤ؟ مسجد میں لوگ باتیں کرتے ہیں، کون؟ جنرل سیکرٹری، صدر، یا مسجد میں جو پیسے دیتے ہیں، بس وہ ٹر کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ٹر نہیں کرتا۔ آپ تمام مسجدوں میں دیکھیں، جو جنرل سیکرٹری ہوگا یا متولی ہوگا یا مسجد میں پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اور بتی، آرام سے بیٹھ جاؤ، خر آدمی، 2 روپے کیا آپ نے دیے ہیں کہ اب چیخے مارتے ہو۔ یہ مسجدوں میں شور مچاتے ہیں ظالم کے بچے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جو متولی اور جنرل سیکرٹری اور یہ جو زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں نا، یہ ٹاپ کے جہنمی ہوتے ہیں۔ امام ان سے تنگ ہوتا ہے، امام کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ آج آپ نے وتر نہیں پڑھے، آج آپ نے سنت نہیں پڑھے، آج ٹیمپر آپ نہیں آئے، آج آپ کے کپڑے گیلے تھے۔ کپڑے کیوں گیلے ہیں؟ یعنی امام اگر اس کی دامن گیلی ہے، کیوں گیلی ہے؟ سمجھ نہیں سمجھے؟ یہ دامن کیوں گیلی ہے؟ استغفر اللہ، یہ کتنی امام کی توہین ہے۔ اور پوری رات امام ان سے نہیں سوتا ہے، یہ سو جاتا ہے لگڑتو، امام پورے رات کو جاگتا ہے۔ یہ اتنے تنگ ہوتے ہیں۔ تمام جہان کے اسلامی ممالک، کیا یورپ، امریکہ اور لندن میں جو مسجد ہیں، اس کے متولی اور جنرل سیکرٹری اور کمیٹیوں سے امام تنگ ہے۔ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ امام کو خوش رکھو، امام کی عزت کرو، اس کے لیے جوتے سیدھے کرو، اس کو گفٹ دو، اس کو تحفے دو، اس کے جانماز تبدیل کرو، اس سے بھی مال میں برکت ہوتی ہے جو امام کی فکر کرتے ہیں۔ امام روتے ہیں کمیٹی والوں سے، روتے ہیں، خدا کی قسم روتے ہیں، ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ روتے ہیں۔ ہماری مسجد کے یہاں جنرل سیکرٹری تھے اور صدر تھے پرانے زمانے میں، یہ طالب علم یہاں رہتے ہیں اور یہ صفائی نہیں کرتے۔ میں نے کہا جوتی شاباش، پینچے اٹھاؤ۔
میں نے ان کو جھاڑو دیا، میں نے کہا لیٹرینیں صاف کرو، پوری مسجد صاف کرو. شاباش. خبردار اگر طلبا کو کہا کہ یہ مسجد کیوں صاف نہیں کرتے، یہ اس لیے آئے ہوئے ہیں، تو صرف ٹر کرے گا باہر چلا جائے گا. یہ طالب علم ہے، چھوڑو، تم ان کی خدمت کرو بھائی. پوری مسجد ان سے صاف کروائی، واش روم لیٹرین ان سے صاف کرائے. میں نے کہا ارجو میں آپ کا یہ کام ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بھائی مثبت ذہن رکھو اللہ کے بندو. یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ کل کا طارق جمیل ہے، سرفراز خان صفدر ہے، کل کے جو نا بڑے بڑے علماء ہیں انشاءاللہ. یہ کبھی شور مچائیں گے، کبھی چھلانگے ماریں گے، کبھی پلاسٹک پھینکیں گے. یہ ان کا گھر ہے نا. اوپر طالب علم کرکٹ کھیلتے ہیں تو مسجد میں کرکٹ جائز ہے؟ کوئی بات نہیں، ان کا گھر ہے نا بھائی. خیر کوئی بات نہیں، کبھی کرکٹ کھیلتے ہیں، کبھی کوئی بات نہیں. چھوٹے بچے، ان کے لیے قرآن اٹھانا بغیر وضو کے بھی جائز ہے. جائز ہے. یہ علم حاصل کرتے ہیں، نابالغ ہے. تو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، دل کھلا ہونا چاہیے. ان سے محبت کرو گے اللہ آپ سے محبت کرے گا. وہ ایک مرتبہ ہمارے جنرل سیکرٹری اور صدر نے کہا یہاں سارے پٹھان پڑھتے ہیں، تو وسیم کے بھائی نے، والد صاحب نے کہا، بشیر صاحب نے، کہ تم اپنے سارے بچے داخل کرو. شاباش، داخل کرو. تمہارے بچے حافظ عالم اللہ بناتا نہیں ہے، تم صرف باتیں کرو. بس پٹھانوں کے بچے پڑھتے ہیں، وہی پنڈی اسلام آباد میں ہمارے امام ہیں، وہی حافظ عالم بنتے ہیں. ہم تو دن رات پیسے کماتے ہیں. کہ رہے بچوں کو داخل کرو. مفتی صاحب نے روکا تو نہیں ہے. 11 کمیٹی والے ہو، 3 بچے داخل کرو مدرسے میں. کہہ رہے ہم تو نہیں داخل کرتے. کہ پھر باتیں بھی نہ کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ. یہ بچوں کو بعض اوقات غصہ کرتے ہیں لوگ، مجھے بڑا غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، بچوں پر غصہ. ان سے سب سے محبت کرو، چاہے کھیل ہے، چھلانگ مارے، گندگی پھیلائے. خیر آپ صاف کریں گے انشاءاللہ. کل کے یہ چھوٹے بچے بڑے بڑے علماء بنیں گے انشاءاللہ. اور ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا. مسجد میں آؤ، سب سے پہلے دعا پڑھو، پھر النعلین تحت العینین. لطیفہ سنا رہا ہوں تھوڑی دیر بعد. العینین تحت العینین، النعلین تحت العینین. جوتے کس کے نیچے؟ نظروں کے نیچے. لہذا پرانے زمانے میں، اب نہیں، پرانے زمانے میں لوگ یہ جوتے نہیں ہیں. 1500 سال صحابہ کے زمانے میں بھی وہ جوتے کہاں رکھتے تھے؟ 2 پیروں کے درمیان رکھتے. ادھر ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جوتے سامنے، یا پہنے ہوئے ہیں. حضور ابوبکر عمر کے زمانے میں یا پہنے ہوئے ہیں، عثمان کے زمانے میں اتار دیے. جوتوں کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے تھے. وہ گلی کی طرح مسجد تھی اس طرح. یہ قالین اور ٹائل تو نہیں تھی، عثمان نے خوبصورت کر دی تو پھر لوگوں نے جوتے اتار دی. النعلین تحت العینین. تو جوتے نہیں ہوتے. اچھا جوتے جب نہیں ہوتے کہتے ہیں کہ طالب علم جوتے لے جاتے ہیں. طالب علم زیادہ ہیں نا، کہ جوتے لے جاتے ہیں. وہ کوئی اور لے جاتا ہے. ہم نے ایک آدمی کو پکڑا، وہ نئے نئے جوتے لے جاتا تھا. ہم نے کیمرے لگا لیے، پھر پکڑ لیے. اس کے پاس 16 من بوٹ اور جوتے تھے. ہوٹل کا کمرہ لیا ہوا تھا، مسجدوں میں جاتا تھا اور اچھے اچھے جوتے لاتا تھا. ہوٹل میں کمرہ رکھا ہوا تھا. ہم نے تو جوتے ہی جوتے، پھر ہم نے سامنے رکھ لیے، جوتے لے جاؤ جس کے جوتے ہیں. یہ عام لوگ لے جاتے ہیں، یا چرسی بنگی ہروینی کہ طالب علم جوتا لے گئے. جب طلباء کی چھٹی ہو جاتی ہے، ابھی چھٹی ہوگی انشاءاللہ 20 رمضان کو، پھر میں دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ جو جوتے گم ہوتے ہیں 2 یہ 4 یا اللہ کوئی لے جائے تو بڑا اچھا ہوگا. اس لیے کہ طالب علموں پر الزام تو نہیں لگے گا. اور جب کوئی آ جائے اور طالب علم نہ ہو اور کہتے ہیں مجھ سب کوئی جوتے لے گئے، میں دل میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کر اللہ تعالیٰ کوئی اور لے جائے کہ بس جوتے تمہارے گم ہو جب طلباء نہ ہو. آمین ثم آمین. اس لیے کہ 10 مہینے میرا دماغ کھا جاتے ہو. طالب علم جوتا لے گیا، طالب علم جوتا لے گیا. یہ لے بھی جاتے ہیں، طالب علم لے جاتے ہیں، نہیں کہ نہیں لے جاتے. وہ دکان میں لے جاتے ہیں، پھر واپس لے آتے ہیں. وہ سامنے دکان میں لے جاتے. ان کو ہم منع کرتے ہیں کہ بھئی بغیر اجازت کی کسی کوئی چیز نہ اٹھاؤ، پھر بھی اٹھاتے ہیں. بچے عقل کے کچے، خیر من کے سچے. تو جوتے اس میں رکھو. فقہا نے لکھا ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی جوتا لے جا رہا ہے، آپ سلام چھوڑ دو، سلام پھیر دیں اور اس کو 2-3 لگا کے پھر آ کے نماز پڑھو. جائز ہے نماز توڑنا اگر آپ کا کوئی جوتا لے جائے، بشرط یہ کہ وہ طالب علم نہ ہو. باقیوں کو مارو، بشرط یہ کہ طالب علم نہ ہو. ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کہو سبحان اللہ آپ جوتا لے گئے تھے 500 روپے لے جاؤ، لے لو، اس لیے کہ میرا جوتا بابرکت ہو گیا کہ طالب نے اس میں پیر مار دیے.
بڑے خوش ہو رہے ہیں. اچھا بہرحال تو پھر دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، یہ دائیں طرف ہے، دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ اور کھل کھل کے نہ کھڑے ہو، مل مل کے کھڑے ہو جاؤ، مل مل کے کھڑے ہو جاؤ. جی جی جی. اور کوئی سوال ہو تو کر لو، آج اتنا سبق کافی ہے. جی چلو پڑھو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کفوا احد، دیکھو کفوا احد، زور سے کفوا احد. قاف قل، قاف قل، قل. ہاں ٹھیک ہے. اللہ وسلم. یا اللہ افغانستان اور پاکستان کے جنگ کو ختم فرما. یا اللہ امریکہ اور اسرائیل، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. تمام مسلمان پوری دنیا میں ان سے تنگ ہے. یہ ٹرمپ ڈرم، اللہ اس کو بھی تباہ کرے. کہہ رہے یہ امن کا داعی ہے، دنیا کو تباہ کر دیا، یہ امن کا داعی ہے. ہمارے حکمرانوں کو شرم کرنی چاہیے، شرم. یا اللہ ان فرعونوں سے ہماری نجات نصیب فرما. یہ جو ٹرمپ ہے اس نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچائی. یا اللہ اس کو تباہ و برباد فرما. صلی اللہ تعالی